دوپہر تھی اور سورج آگ برسا رہا تھا، جیسے زمین کو تپتی ہوئی بٹی میں جھونک دیا گیا ہو۔ ہوا بند تھی اور درختوں کے پتے بھی جیسے تھکن سے ساکت ہو چکے تھے۔ رمین جب کالج سے گھر میں داخل ہوئی تو ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے، جنہیں اس نے جھٹکتے ہوئے بیگ اور دوپٹہ ایک طرف پھینکا اور سیدھا کچن کی طرف بڑھی۔ شدید پیاس سے اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس نے فریج کھول کر ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی اور گلاس میں ڈیلا ہی تھا کہ اچانک لاؤنج سے اس کے والد کی غصے میں گرجتی آواز ابھری۔ تمہارے بھتیجے نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی ہے اور تم کہتی ہو تمہارا بھائی بے قصور ہے؟ ساری ملی بخت ہے یہ، میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میرا بس چلے تو تمہیں بھی وہی بھیج دوں تاکہ تمہارا بھائی تمہاری یہ تکلیف دیکھ کر تڑپے۔ رمین کا ہاتھ تھر تھرایا۔ پانی کے چند قطرے گلاس کے کنارے سے چھلک کر اس کے ہاتھ پر گرے، مگر وہ بے حس و حرکت کھڑی رہ گئی۔ اس کے والد کی آواز میں جو غضب تھا وہ عام ناراضگی نہیں لگ رہی تھی۔ میں کسی قیمت پر ہارون کو نہیں چھوڑوں گا۔ جو کچھ اس نے میری بیٹی کے ساتھ کیا ہے وہ کبھی معافی کے قابل نہیں۔ ہارون، یہ نام سنتے ہی اس کا دل گویا سینے میں اچھل پڑا۔ سانسیں جیسے رک گئی ہوں۔ ہارون، اس کی محبت، اس کا شوہر، آخر اس نے ایسا کیا کر دیا تھا؟ اس کے والد اس قدر مشتعل ہو رہے تھے۔ پانی کا گلاس وہیں شیلف پر رکھا اور تیزی سے لاؤنج کی طرف بڑھی۔ سامنے ہی اس کے بابا غصے میں کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر موجود عضلات تنے ہوئے تھے۔ سامنے ہی صوفے پر بیٹھی اس کی بہن سر تھامے بیٹھی تھی، چہرے پر بے بسی اور آنکھوں میں بے شمار سوالات۔ ماں پاس ہی آنسو بہاتی سسکیاں لیتی بیٹھی تھی۔ درمیان میں خاکی رنگ کا لفافہ پڑا تھا جو جیسے کوئی خاموش گواہ تھا، ایک زخم، ایک اذیت جو کمرے کی فضا کو بوجھل بنا رہی تھی۔ اس نے بے چینی سے باپ کی طرف دیکھا جو کافی سخت مزاج اور مضبوط انسان تھے، مگر اس لمحے ان کا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ وہ جیسے ٹوٹے ہوئے وجود کی طرح صوفے پر بیٹھ گئی۔ بابا، کیا ہوا؟ ہارون نے کیا کر دیا؟ سب خیریت ہے نا؟ آپ لوگ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی آواز لرز گئی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل معمول سے ذرا ہٹ کر تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ماں نے جیسے سنا ہی نہیں، وہ سسکیاں لیے جا رہی تھیں اور بہن کی آنکھوں میں وہ خالی پن تھا جو رمین کو مزید بے سکون کر گیا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ وہ کچھ لمحے ساکت کھڑی رہی، پھر آگے بڑھی اور کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ اٹھا لیا۔ لفافہ ہاتھ میں آتے ہی ایک نامعلوم خوف اور خطرے کی پرچھائی اس پر منڈلانے لگی۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں، ہاتھ لرزنے لگے، آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے مدھم سی آواز میں خود سے سوال کیا، مگر کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ ماں کی آواز اس کے کان کے پردوں سے ٹکرائی تھی۔ میری بیٹی، تو برباد ہو چکی ہے۔ ہارون خان نے تجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں اپنے بھائی کو معاف نہیں کروں گی۔ میں ان سے ضرور پوچھوں گی کہ ان کے بیٹے نے ایسا کیوں کیا، میری پھولوں جیسی بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا۔ میری بیٹی نے مجھے کہا تھا، ماما میں ان لوگوں کے خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں ہارون خان کی بیوی نہیں بننا چاہتی، لیکن میں نے اپنی بیٹی کی ایک بات نہ سنی، زبردستی ہی اس کو اس کی بیوی بنا دیا۔ لیکن اس بدبخت نے ہمیں کیا دیا؟ رسوائی، داغ۔ یا اللہ، تو نے میرے ساتھ کیسا ظلم کیا؟ وہ بے آواز روتے ہوئے اللہ سے شکوہ کرنے لگی تھی۔ رمین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ گھٹن محسوس کرنے لگی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لفافہ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا، مگر اس کا وزن اتنا بڑھ چکا تھا کہ جیسے وہ ساری دنیا کا بوجھ تھامے کھڑی ہو۔ یہ جھوٹ ہے، ہارون ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ اس کی لرزتی آواز میں بے یقینی تھی، خوف تھا، ایک ایسا درد تھا جو اسے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ مگر ماں، بہن اور باپ کے چہروں پر لکھی بے بسی اور تکلیف نے ثابت کر دیا تھا کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ حقیقت تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بے یقینی سے کہا، مگر کوئی جواب دینے کے قابل نہ تھا۔ لفافے کو دیکھتے اس کے جسم سے جیسے جان نکلنے لگی، سانس لینا دشوار ہو گیا، پیروں تلے سے زمین جیسے کھسک رہی ہو۔ ایک لمحے میں سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس کا وجود لرزنے لگا جیسے وہ کسی گہرے اندھیرے میں ڈوب رہی ہو۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کو اپنا دم نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ لمحے میں ماضی کی ان خوبصورت وادیوں میں کھو گئی تھی جو اس نے ہارون کے سنگ گزاری تھی۔ بے شک اس کی ماں نے یہ بات درست کہی تھی کہ وہ شادی کے خلاف تھی، وہ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ہارون خان جب سے اس کی زندگی میں آیا تھا اور اس نے اسے نکاح میں قبول کیا تھا، تب سے اس کی زندگی بدلنے لگی تھی۔ اسے سب کچھ اچھا لگنے لگا تھا۔ مگر اب یہ کیا ہوا تھا؟
اچانک سے سب کچھ مٹی ہو چکا تھا۔ ہارون خان اس کو طلاق دے چکا تھا۔ خاکی رنگ کے لفافے میں کچھ اور نہیں بلکہ طلاق نامہ تھا جو اس کے نام پر تھا۔ وہ بالکل سن سی کھڑی ہوئی تھی۔ کانوں میں ہارون کی 2 دن پہلے ہوئی باز گشت گونجی تھی۔ شادی میں صرف 1 مہینہ رہ گیا ہے رمین۔ وہ جھیم کر مسکرائی تھی۔ فون کان سے لگائے وہ بالکونی میں کھڑی تھی۔ رات کی مدھم روشنی میں اس کے چہرے پر شرم کے سائے لہرا رہے تھے۔ ہاں تو 1 مہینے بعد ہماری رخصتی ہے ہارون، وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی، اور پھر ہارون کے لبوں پر ہلکی سی ہنسی بکھر گئی تھی۔ پھر یہ کہ مجھے تو ابھی سے تمہاری قربت کی طلب ہو رہی ہے، میں تو ابھی سے مچل رہا ہوں رمین۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہارے بغیر وقت گزارنا میرے لیے کتنا مشکل ہو چکا ہے۔ رمین کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ وہ ایک پل کو گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے کوئی سن نہ لے، حالانکہ رات کے اس پہر سب سو چکے تھے۔ ہارون چپ کریں، کیا بچوں کی طرح ضد لگا رکھی ہے؟ 1 مہینہ اور صبر کر لے۔ صبر؟ ہارون کی ہنسی میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ میرا بس چلے تو ابھی آ کر تمہیں اپنی باہوں میں قید کر لوں، ہمیشہ کے لیے، جہاں بس تم اور میں ہوں اور کوئی نہیں۔ ہارون، وہ ہنسی تھی بے اختیار اس کی ہنسی پر ہارون لمحے بھر کو خاموش ہوا، پھر مدھم آواز میں بولا، یہ ہنسی ہمیشہ میری ہونی چاہیے رمین، بس میری۔ اور پھر وہ لمحے میں حال میں لوٹ آئی تھی۔ خاکی لفافہ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کے دل پر جیسے ہزاروں بوجھ لد چکے تھے۔ ہارون نے اس کو طلاق کیوں دی تھی آخر؟ کیا وجہ تھی؟ ابھی وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس کے بابا بولے تھے، بیٹی تم بے فکر رہو، تمہاری ماں تو تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکی، مگر میں اس خاندان کو برباد کر دوں گا۔ ان لوگوں نے میری بیٹی کی زندگی کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے، میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ نہیں بابا، وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہارون مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ میرا ہے، تو وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ وہ یکدم دیوانی سی ہو گئی تھی۔ کالج یونیفارم میں وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ اوپر والے نے اسے بہت ہی فرصت سے بنایا تھا، مگر ایک دم اس کے دل میں خلیج سی پیدا ہوئی تھی کہ آخر اس میں ایسی کون سی خامی تھی جو ہارون نے اسے طلاق دے دی تھی۔ اس نے لمحے میں فیصلہ کیا تھا وہ پوچھے گی اس ناہنجار شخص سے کہ اس نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا، اس کی زندگی کو تباہ کیوں کیا تھا۔ وہ اس کیوں کا جواب لینے کے لیے اس کے گھر جائے گی۔ وہ فوراً ہی پلٹ گئی تھی اور باہر کی طرف جانے لگی تھی جب اس کی بہن اس کے سامنے آ گئی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، کیا ہو گیا ہے؟ کہاں جا رہی ہو تم؟ ہوش سے کام لو، کیا ہو گیا ہے؟ جب وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی تھی، میں پوچھوں گی اس شخص سے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے، کیوں دی اس نے مجھے طلاق۔ اس کا لہجہ کانپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے اس کی ماں نے اس کی بہن کا ہاتھ تھام لیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ رمین جا سکتی ہے۔ وہ باہر کی طرف چل پڑی تھی۔ سورج اپنی تمازت کھو چکا تھا، مگر امین کے اندر ایک دہکتا ہوا الاؤ بھڑک چکا تھا۔ قدم جیسے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، وہ بے جان سی جلتی جا رہی تھی۔ اس کے دل پر ایک نامعلوم بوجھ تھا، آنکھوں میں دکھ کا گہرا سایہ، اور ہاتھوں میں تھاما خاکی لفافہ جیسے برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ سڑک پر شور تھا، گاڑیاں دوڑ رہی تھیں، لوگ آ جا رہے تھے، مگر امین کے لیے سب آوازیں معدوم ہو چکی تھیں۔ صرف اس کے دل کا شور تھا اور ہارون کا نام تھا۔ اس نے بے دلی سے رکشے کو روکا اور اندر بیٹھ گئی۔ رکشہ جیسے ہی آگے بڑھا، ہوا کے جھونکے نے اس کی آنکھوں میں ایک الجھی ہوئی نمی چھوڑ دی۔ راستہ طویل تھا، مگر وقت جیسے پل بھر میں پیچھے لے گیا تھا۔ رامین، کبھی سوچا ہے کہ میں تم سے پہلے ملا ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہارون کی آواز اس کے کانوں میں رس گھول گئی تھی۔ وہ وہی چمکتی دوپہر تھی جب وہ دونوں کالج کے باہر کھڑے تھے، درختوں کی چھاؤں میں۔ ہاں تب بھی تم یہی کہتے کہ میں تمہاری محبت ہوں، تمہاری جان ہوں، تمہیں صبر نہیں ہو رہا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ ہارون نے گہرا سانس لیا تھا اور اس کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ رامین، یہ محبت مذاق نہیں ہے، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، تم میری سانسوں میں ہو، میرے دل کی ہر دھڑکن میں، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر تم مجھ سے دور ہوئی تو شاید میں جی نہ سکوں۔ رامین کا دل ایک پل کو لرز گیا تھا۔ ہارون کی آنکھوں میں وہی شدت تھی جو ہمیشہ اسے بے بس کر دیتی تھی۔ ہارون، میں تمہاری ہی ہوں، ہمیشہ رہوں گی، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے دنیا سے ڈر لگتا ہے رامین، تم پر کسی کا سایہ بھی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم صرف میری رہو، ہر لمحہ
اور ہر سانس کے ساتھ رمین نے ہنستے ہوئے سر جھٹک دیا تھا، مگر وہ اس کی شدت کو محسوس کر سکتی تھی۔ تم پاگل ہو ہارون؟ ہاں، تمہارے عشق میں، ہارون نے سنجیدگی سے کہا تھا، اور امین کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ رکشہ ایک جھٹکے سے رکا اور امین حال میں لوٹ آئی۔ آنکھوں میں ایک انجانی سی چبھن تھی، سانسیں الجھی ہوئیں۔ باجی، کہاں جانا ہے؟ رکشے والے کی آواز نے جیسے خواب توڑ دیا۔ ہارون کے گھر، اس نے سرگوشی کی، جیسے اپنا ہی نام لینا ہو۔ رکشے والا ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی، خود کو سنبھالا تھا اور رکشے والے کو گھر کا ایڈریس دیا تھا۔ وہ اس طرح اسے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا؟ آخر کیوں طلاق دی گئی؟ آخر اس کی غلطی کیا تھی؟ رکشہ پھر سے چل پڑا، مگر امین کا دل جیسے رک چکا تھا۔ صرف 1 مہینہ رمین، پھر میں تمہیں اپنی پناہوں میں قید کر لوں گا۔ اس کے کانوں میں یہ سرگوشی گونجی۔ ہارون، تم نے مجھے برباد کر دیا، وہ خود سے بولی، مگر آنکھوں سے آنسو نہیں گرے۔ شاید دکھ کا ایک حد سے زیادہ بڑھ جانا آنسو چھین لیتا ہے۔ رکشہ رک گیا، وہ دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے رکشے سے اتر کر رکشے والے کو کرایہ دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، تھوڑی دیر ٹھہریں، میں آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر کی طرف بڑھی تھی۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا اور وہ دروازے کا داخلی حصہ عبور کر کے لاؤنج میں داخل ہوئی تو سامنے ہی زلیخا بیگم اس کی ممانی کھڑی تھی۔ رامین انہیں سلام کرتی یا پھر اپنے آنے کا مقصد بتاتی، اس سے پہلے ہی وہ زہر کھند لہجے میں بولی تھی، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ان کی آواز میں زہر گلا تھا۔ میرا بیٹا تمہیں طلاق دے چکا ہے، تمہارا یہاں اب کوئی کام نہیں۔ رامین کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر چھری چلا دی ہو۔ اس نے دکھ سے زلیخا بیگم کو دیکھا، پھر لڑکھڑاتی ہوئی چند قدم آگے بڑھی۔ مجھے ہارون سے بات کرنی ہے مومانی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، مگر آنکھوں میں ایک التجا تھی۔ مجھے اس سے پوچھنا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ میرا کیا قصور تھا؟ میں نے کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں۔ پھر طلاق؟ اس کی ممانی کی آنکھوں میں نفرت اور حقارت تھی۔ تم جیسی چلاک لڑکیوں کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ بڑی معصوم بنتی ہو، میرے بیٹے سے شادی کے انتظار میں تھی ہوں۔ وہ رشتہ جو اب ٹوٹ چکا ہے، اس کا جس کا کوئی وجود ہی نہیں، اس پر ماتم کرنے آئی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ہارون تم سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ رامین نے بے بسی سے سر ہلایا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ چینخی۔ پہلی بار اس کی آواز میں ضد اور بے بسی کا امتزاج تھا۔ میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک ہارون سے پوچھ نہ لوں کہ آخر میری غلطی کیا تھی، کیوں اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ بدتمیز لڑکی! زلیخا بیگم نے غصے سے آگے بڑھ کر اسے بازو سے کھینچا۔ میں کہہ رہی ہوں دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جس دن یہ رشتہ ہوا تھا اس دن سے ہی زلیخا بیگم اس رشتے کے خلاف رہی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح ان کی ایک نہیں چلی تھی۔ مگر اب پورا کھیل ان کے ہاتھ میں تھا۔ ان کے بیٹے نے ان کی ناپسندیدہ بہو کو چھوڑ دیا تھا۔ بھلا ایسے کیسے وہ اب رامین کو دوبارہ سے اپنے بیٹے سے ملنے دیتی؟ رامین نے اپنا بازو چھڑایا، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا تھا، مگر اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ اس کے وجود سے جھلک رہی تھی۔ اور پھر اندر سے اچانک دروازہ کھلا، قدموں کی آواز سنائی دی۔ رامین نے پلٹ کر دیکھا تو ہارون سفید شلوار قمیض میں، بکھرے بال، سرخ آنکھیں، تھکن زدہ چہرہ، وہ دروازے کے قریب کھڑا تھا، جیسے وہ چیخو پکار سن کر ہی باہر آیا ہو۔ رامین نے اسے دیکھا اور اس لمحے جیسے سب کچھ تھم گیا، آنکھیں نم ہو گئیں، دل کی دھڑکن سست پڑ گئی۔ یہ وہی ہارون تھا جس کی محبت کبھی اس کا غرور تھی، مگر آج وہی ہارون اس کی بربادی کی وجہ تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ ہارون دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ رامین ایک آگ میں جل رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکنیں بگڑ چکی تھیں اور ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر وہ اپنی ہمت سمیٹے آگے بڑھی، خاکی لفافہ ہاتھ میں تھامے ہارون کے قریب آئی اور تھرتھراتی آواز میں بولی، یہ کیا ہے؟ ہارون نے ایک ناگوار نظر لفافے پر ڈالی اور پھر رامین کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں آنسو اور امید دونوں لرز رہے تھے۔ یہ طلاق نامہ ہے۔ اس کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا، آنکھوں میں اجنبیت تھی، جیسے وہ اسے جانتا ہی نہ ہو۔ رامین کے قدم ڈگمگا گئے، دل جیسے سینے میں سمٹ کر رہ گیا۔ اس نے بے یقینی سے سر ہلایا، یہ جھوٹ ہے، تم مذاق کر رہے ہو ہارون، تم مجھ سے محبت کرتے تھے، کیسے کاغذ ہمارے رشتے کو ختم کر سکتا ہے؟ یہ طلاق نہیں ہے، میں نہیں مانتی۔ ہارون کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری، تم مانو یا نہ مانو، حقیقت یہی ہے رامین، سب ختم ہو چکا ہے۔ رامین نے نفی میں سر ہلایا، اس کے آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ نہیں ہارون، ایسا نہیں ہو سکتا، تم نے خود کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو،
تمہیں میری قربت چاہیے، تمہارے بغیر میرا سانس لینا بھی مشکل ہے۔ وہ بے بسی سے آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر ہارون نے جھٹک دیا۔ یہ سب ماضی تھا رمین، وہ تلخی سے بولا۔ تمہاری اور میری محبت مر چکی ہے، تم اب میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو۔ رمین کی آنکھوں میں اذیت گھل گئی۔ ہارون، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم خود کو کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ میں تمہاری ہوں، تم میرے ہو، اور ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ ایک کاغذی طلاق اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتی۔ ہارون کی برداشت ختم ہو گئی، اس کی آنکھیں انگارے کی مانند دہکنے لگیں۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، تم چاہتی ہو کہ میں سب ختم ہونے کی تصدیق کر دوں؟ رمین کے دل کو کچھ برا سا احساس ہوا، جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہو۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ہارون کی آواز گونجی، تو ٹھیک ہے، کاغذی طلاق کے ساتھ ساتھ میں تمہیں اصلی طلاق بھی دیے دیتا ہوں۔ میں ہارون خان اپنے پورے ہوش و حواس میں رمین سکندر کو طلاق دیتا ہوں۔ رمین کی سانس رک گئی، آنکھوں میں دھند سی چھا گئی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ زمین جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ایک لمحے کو سب کچھ ساکت ہو گیا تھا، تو رو دیوار، اس کی سانسیں، اس وقت سب جیسے تھم گیا ہو۔ رمین نے ایک قدم پیچھے لیا، اب اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، آنکھوں میں بے یقینی تھی، آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ ہارون، اس کا لہجہ بکھرا ہوا تھا، مگر ہارون نے بے دردی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اب یہاں سے چلی جاؤ رمین، میری زندگی سے، میرے گھر سے، ہمیشہ کے لیے۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ نہ جانے کیوں رمین کو ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے ہارون کی آنکھوں میں کچھ تھا جو وہ بولنا چاہتا تھا، لیکن کچھ بول نہیں پایا تھا، بلکہ خاموش رہا تھا۔ زلیخا بیگم کی آنکھوں میں بے رحمی چمک رہی تھی۔ جیسے ہی ہارون دروازے کی دہلیز پار کر کے پلٹا، وہ تیزی سے آگے بڑھی اور امین کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ اسے یوں لگ رہا تھا ان کی گرفت میں اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ ہو گئی تسلی؟ زلیخا بیگم کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ تھی، ان کی آنکھوں میں حقارت تھی۔ سن لیا نا اپنے کانوں سے؟ دے دی نا میرے بیٹے نے تمہیں زبانی طلاق، اب نکلو یہاں سے۔ رمین کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، لب کانپ رہے تھے، آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ اس نے بے بسی سے زلیخا بیگم کی طرف دیکھا، جیسے ان کی سختی کے پیچھے ذرا سے بھی نرمی تلاش کر رہی ہو۔ ممانی، میرا کوئی قصور نہیں تھا، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، آنکھوں میں ایک آخری امید لیے اس کی طرف بڑھی۔ آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے، آپ بھی میرے ساتھ ناانصافی کر رہی ہیں، خدا آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ زلیخا بیگم نے ایک طنزیہ قہقہا لگایا، جیسے وہ کسی مضحکہ خیز چیز کا سامنا کر رہی ہوں۔ بس بس، زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں، بہت دیکھی ہیں ہم نے تم جیسی معصومیت کا لبادہ اوڑھنے والی لڑکیاں۔ ان کے ہونٹوں پر طنز گہرا ہو گیا۔ بد دعائیں دینے کی ضرورت نہیں ہمیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، تم جیسی چلاک لڑکیوں کا بس ہو گیا کام۔ رمین نے آنکھیں بند کر لیں، وہ سب کی آخری حدوں پر تھی، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ میں نے ہارون سے صرف محبت کی تھی مومانی۔ اس کی آواز کمزور پڑ گئی۔ یہی میری غلطی تھی۔ زلیخا بیگم کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا، ان کے تیور بدلے اور وہ ایک جھٹکے سے رمین کا بازو کھینچ کر اسے دروازے کی طرف لے جانے لگی۔ محبت تم جیسی بد کردار لڑکیوں کی چلاکی ہوتی ہے، میں ایک منٹ کے لیے بھی تمہیں اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ رمین نے بے بسی سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر زلیخا بیگم نے دروازہ کھولا اور ایک جھٹکے سے اسے دھکیل باہر دیا۔ رمین کے قدم دہلیز سے باہر پڑے اور وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی۔ اس نے آخری بار پلٹ کر دیکھا، مگر زلیخا بیگم نے سختی سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ دروازے کے سامنے بیٹھ گئی اور زمین پر بیٹھی آنسو بہاتی رہی، مگر اندر سے کوئی نہ نکلا۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ ہارون نے اس کو طلاق کیوں دی ہے، آخر اس کی کیا غلطی ہے؟ وجہ بھی تو کوئی ہوتی، تبھی اس کو سکون مل جاتا۔ اس نے بار بار ہارون سے پوچھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک اجنبی پن تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہارون اس کو جانتا ہی نہیں ہے۔ ہر وقت محبت کا دعویٰ کرنے والا، اس کے لیے بے تابی ظاہر کرنے والا، اس کو حاصل کرنے کے لیے مچل جانے والا شخص۔ اس نے ساتھ زندگی گزارنے کے وعدے کیے تھے، آج ان وعدوں کو وہ بھول گیا تھا۔ اس کو یاد تھا جب بھی اس کی ممانی ماموں ان کے گھر آتے تھے تو ہارون لازمی اس کے لیے آتا تھا۔ سب کو فراموش کیے اس کے ساتھ کچن میں کھڑے ہو کر تپتی گرمی میں باتیں کرتا تھا، اس کو ساری رات اپنے لفظوں کے سحر میں جکڑ کے رکھتا تھا۔ آج وہی شخص اس کو طلاق دے چکا تھا اور اس کو گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ یہ لمحہ اس کے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کسی جھرنے کی مانند بہہ رہے تھے۔ کافی دیر تک
وہ زمین پر ہی بیٹھی روتی رہی۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ اس طرح وہ گلی میں بیٹھ کر رو نہیں سکتی تھی۔ اپنے آنسو صاف کر کے وہ کھڑی ہوئی تھی اور اپنے قدم رکشے کی جانب بڑھا دیے تھے۔ ایک مختصر مسافت کے بعد وہ گھر پہنچ گئی تھی۔ گھر کے دروازے پر قدم رکھتے ہی رامین کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کوئی بوجھل سایہ بن چکی ہو، جیسے اس کے اندر کی روح کہیں کھو گئی ہو۔ چہرے کی تمام رونق مانند پڑ چکی تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے مزید گہرے ہو گئے تھے اور ان آنکھوں میں وہی ویرانی تھی جو سب کچھ کھو دینے کے بعد رہ جاتی ہے۔ اس کے آنسو راستے میں ہی خشک ہو چکے تھے، مگر دل کا درد اب بھی ویسے ہی ہو رہا تھا۔ سامنے لونج میں اس کے ماں باپ اسی حالت میں بیٹھے تھے۔ ماں کی آنکھیں ابھی نم تھیں اور باپ کا چہرہ کسی ٹوٹی پھوٹی چٹان جیسا سخت اور ویران ہو چکا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، ماں کی نگاہ اس پر پڑی اور وہ تیزی سے اس کے پاس آئی۔ رامین، انہوں نے اس کے بازو سختی سے تھام لیے۔ ان کی بے قراری ان کے لہجے سے نظر آ رہی تھی۔ کیا کہا ارون نے؟ رامین خاموش رہی، جیسے کوئی مجسمہ ہو جس میں کوئی جان باقی نہ ہو۔ ہم تو تمہارے انتظار میں تھے۔ ماں کی آواز بھرا گئی۔ سوچا تھا شادی کی تاریخ رکھنے آئے گا، مگر وہ تو طلاق نامہ لے کر آیا۔ اس کے بابا نے ہارے ہوئے مگر سخت لہجے میں پوچھا، بولو کیا بات ہوئی رامین؟ رامین کی بہن بھی بے چینی سے قریب آئی۔ رامین پلیز کچھ تو کہو، کیا وہ تم سے ملا؟ اس نے کچھ کہا؟ کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ رامین کی آنکھوں میں خالی پن بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ سن رہی تھی مگر اس کے اندر کوئی جذبہ باقی نہیں رہا تھا، جیسے لفظ اس کے کانوں تک پہنچنے سے پہلے ہی کہیں کھو رہے تھے۔ بیٹا چپ کیوں ہو؟ ماں نے اس کے گال تھپتھپائے۔ بتاؤ نا، ہارون نے کچھ کہا؟ رامین کی آنکھوں کے کنارے دوبارہ بھیگنے لگے مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، ماں کے ہاتھ اس کے بازوؤں سے پھسل گئے۔ پھر کسی مشین کی طرح وہ پلٹی اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہر قدم جیسے زنجیر سے بندھ کر اٹھایا جا رہا تھا، ہر سانس جیسے ایک بوجھ بن چکی تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا مگر چٹکنی چڑھانے کی بھی ہمت نہ تھی۔ وہ دروازے کے ساتھ ہی نیچے بیٹھتی چلی گئی، جیسے کسی نے اس کے اندر کی تمام ہمت نچوڑ لی ہو۔ سر دروازے سے ٹکا کر وہ ویران آنکھوں سے خلا میں دیکھنے لگی۔ آنسو خاموشی سے اس کے گالوں پر بہتے جا رہے تھے مگر اس کے لبوں سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں بچا۔ گھٹنوں میں منہ دیے وہ تڑپ کر رو پڑی تھی۔ اس نے کتنی ریاستیں طے کی تھیں، اتنی خواہشات دل میں چھپائی تھیں، مگر ایک لمحے میں ہارون نے سب تباہ کر دیا تھا۔ کافی دیر تک وہ روتی رہی، بلکتی رہی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے رامین زندہ لاش بن گئی ہو۔ نہ وہ کسی سے بات کرتی تھی، نہ کسی سے کچھ کہتی تھی، بس کمرے میں ہی بند ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک ہفتے کا وقت کس طرح بیتا اسے کچھ علم نہیں ہوا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ رامین بیڈ پر بے سد و حرکت بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ویرانے کی تہ جمی ہوئی تھی۔ سر چہرہ، بے جان آنکھیں اور ان آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے، یہ سب اس کی اندرونی شکست کی گواہی دے رہے تھے۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھلا۔ اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئیں۔ چند لمحے اپنی بیٹی کو یوں مردہ دلی سے بیٹھا دیکھتی رہیں۔ دل جیسے کٹ سا گیا تھا۔ وہ ایک ہفتے سے اسے اسی حالت میں دیکھ کر رہی تھیں، مگر آج جیسے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ رامین اس کے قریب آ کر بیٹھی، مگر رامین نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ کب تک یوں ہی پڑی رہو گی؟ ان کے نرم لہجے میں بے بسی تھی۔ رامین نے آہستہ آہستہ پلکیں جھپکائیں مگر جواب نہیں دیا۔ بیٹا، دنیا کی طرف لوٹو، زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی۔ ماں نے اس کے بے جان ہاتھوں کو تھامنا چاہا مگر وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہو گئی۔ کیسے لوٹوں امی؟ اس کی آواز مدھم مگر کانپ رہی تھی۔ میں بھول نہیں پا رہی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، لیکن کب تک؟ ماں نے تھوڑا جھجک کر کہا۔ پورا ایک ہفتہ ہو چکا ہے تم کمرے سے باہر نہیں نکلی، کسی سے بات نہیں کی۔ میں تمہیں اس حال میں مزید نہیں دیکھ سکتی۔ رامین نے ایک تلک ہنسی ہونٹوں پر سجائی۔ آنکھوں میں آنسو دل ملانے لگے۔ اور میں خود کو بھی اس حال میں دیکھنا نہیں چاہتی، مگر کیا کروں میں؟ ہر روز صبح اٹھتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ شاید یہ سب کوئی برا خواب ہو، مگر نہیں، حقیقت میرے سامنے کھڑی مجھے منہ چڑھا رہی ہوتی ہے۔ اس کی ماں نے گہری سانس لی اور چند لمحے خاموش رہیں، پھر جیسے کسی عزم کے ساتھ بولی، رامین میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں تمہاری شادی کرواؤں گی، تمہیں اس طرح گھر پر نہیں بٹھاؤں گی۔ یہ سنتے ہی رامین کے وجود میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ وہ یکدم غصے میں آگ بگولا ہو کر اپنی جگہ پر ہی سرخ ہو چکی تھی۔
پہلی بار بھی آپ نے میرے ساتھ یہی کیا تھا امی۔ اس کی آواز میں غم اور غصے کا طوفان تھا۔ زبردستی میری شادی ہارون سے کروائی تھی، اور اب دیکھیں انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ میں طلاق یافتہ ہو چکی ہوں۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں، وہ کانپ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب آپ پھر وہی کر رہی ہیں؟ ایک ہی ہفتے بعد آپ پھر مجھے کسی انجان شخص کی زندگی میں دھکیلنا چاہتی ہیں۔ ماں نے سختی سے لب بھیج لیے، مگر امین کا غصہ تھمتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ کمرے کے کونے میں ہارون کے دیے ہوئے تحائف پڑے تھے جو امین نے سنبھال کر رکھے تھے۔ ان کی طرف نظر پڑتے ہی اس کا پارا اور چڑھ گیا۔ اس نے جھپٹ کر وہ تحفے اٹھائے اور غصے میں فرش پر پھینک دیے۔ یہ سب جھوٹ تھا، سب دھوکہ تھا۔ وہ چیخی، اس کی محبت، اس کے وعدے، سب کچھ۔ ماں نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا تھاما، مگر امین نے خود کو چھڑا لیا۔ رمین زندگی ختم نہیں ہو گئی، ماں نے التجائی لہجے میں کہا۔ ان کی ہنسی کھیلتی بیٹی کس تکلیف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ سمرین بیگم سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ تمہیں اپنی زندگی کو سنوارنا ہوگا، کوئی زندگی باقی نہیں رہی امی۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں کسی سے شادی نہیں کروں گی، میں کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گی، مجھ پر یہ ظلم دوبارہ مت کیجیے۔ ماں نے گہری سانس لی، چہرے پر سختی طاری کی اور دو ٹوک انداز میں بولی، میں تمہاری شادی ہر حال میں کرواؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو۔ یہ کہتے ہی وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، جبکہ رمین وہیں کھڑی تیز تیز سانسیں لیتی بے یقینی کی کیفیت میں دروازے کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ سمرین بیگم نے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایسے رمین کو بکھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ رمین کی شادی ایک اچھے گھرانے میں کروائیں گی تاکہ ان کی بیٹی خوشحال زندگی گزار سکے۔ مگر ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ رمین اب بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس کا دل مر چکا ہے۔ جس شخص کو اس نے اپنا سب کچھ مانا تھا، وہ شخص اس کو چھوڑ چکا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ صبح سے گھر میں گہما گہمی مچی ہوئی تھی۔ رمین کوئی بچی نہیں تھی جو گھر میں ہوتی ہلچل کو نہیں سمجھ پاتی۔ آج اس کے لیے رشتے والے آنے والے تھے، اسی وجہ سے گھر میں تیاریاں ہو رہی تھیں۔ شام 5 بجے گھر کے ڈرائنگ روم میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صوفے پر ایک سنجیدہ جوڑا بیٹھا تھا، ساتھ ہی ایک عمر رسیدہ خاتون تھی۔ رمین کی ماں اور بہن زبردستی مسکراہٹ سجائے بیٹھی تھیں۔ لاؤنج کے داخلی دروازے کی طرف سے ہلکی سی آہٹ ہوئی، سب کی نظریں وہاں اٹھ گئیں۔ رمین دروازے میں کھڑی تھی، الجھی ہوئی شکستہ حالت میں، چہرے پر غم کے سائے گہرے تھے، گلے میں دوپٹہ ڈھیلا سا پڑا تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کی راتوں کی بے خوابی کے گواہ تھے۔ اس کی ماں اور بہن کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ وہ تو ہر ممکن کوشش کر رہی تھیں کہ رمین کو ان مہمانوں کے سامنے نہ آنے دیں، مگر وہ بنا کسی کی پرواہ کیے ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ لوگ کیوں آئے ہیں یہاں؟ رمین نے مدھم مگر سخت لہجے میں پوچھا، نظر سیدھی ان اجنبی لوگوں پر مرکوز تھی۔ اس کی ماں جلدی سے گھبرا کر آگے بڑھی، رمین اندر جاؤ، یہ تمہارے رشتے کے لیے آئے ہیں۔ رمین کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری، جیسے یہ بات اس کے لیے کوئی مذاق ہو۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی ماں کی آنکھوں میں سیدھا جھانکتے ہوئے کہا، کون سی شادی؟ کیسا رشتہ؟ ڈرائنگ روم میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ رمین نے ہونٹ پیچ لیے، نظریں جھکائیں اور پھر بولی، میں عدت میں ہوں۔ عدت میں کسی کا رشتہ طے نہیں کیا جاتا۔ سامنے بیٹھے جوڑے کے چہروں کے رنگ بدلنے لگے۔ وہ فوراً سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ خاتون نے ناپسندیدگی سے منہ موڑ لیا۔ کیا مطلب؟ رشتے کے لیے آئی ہوئی خاتون نے تیز نظروں سے رمین کی ماں کی طرف دیکھا۔ رمین کی ماں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ دراصل اس کا، آپ نے ہم سے جھوٹ بولا، اس عورت نے غصے سے کہا۔ آپ نے کہا تھا کہ صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، مگر یہ تو عدت میں ہے۔ مطلب؟ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر زہر کھند نظروں سے رمین کو دیکھنے لگی۔ رمین کی بہن نے بے یقینی سے ماں کی طرف دیکھا، جیسے اسے خود یقین آ رہا ہو کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہم اس طرح کی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتے، اس عورت نے حقارت سے کہا۔ یہ پہلے ہی کسی کے ساتھ زندگی گزار چکی ہے اور آپ ہمیں دھوکے میں رکھ کر رشتہ کر رہی تھی۔ رمین کی ماں نے آگے بڑھ کر کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر وہ لوگ کھڑے ہو چکے تھے۔ مرد نے سخت نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے بہن، آپ کو ہمیں سچائی پہلے بتانی چاہیے تھی۔ ہم کسی ایسی لڑکی سے رشتہ نہیں توڑ سکتے جو پہلے ہی کسی اور کے ساتھ زندگی گزار چکی ہو۔ رمین کی ماں نے بے بسی سے رمین کی طرف دیکھا۔
जो बेतासुर चेहरे के साथ खड़ी थी। हमें माफ़ कीजिएगा, मगर ये रिश्ता हमें कबूल नहीं। वो लोग तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़े और चंद लम्हों में ही नज़रों से ओझल हो गए। ड्राइंग रूम में सिर्फ रमीन की माँ, बहन और वो खुद खड़ी रह गई। कमरे में मौत जैसी खामोशी थी, जैसे अभी अभी कोई तूफान आया हो और सब कुछ तहस नहस कर गया हो। रमीन वहीं खड़ी थी, जबकि समरीन बेगम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था। वो तेज़ी से आगे बढ़ी और एक सन्नाटेदार थप्पड़ रमीन के गाल पर छड़ दिया। हिम्मत कैसी हुई तुम्हें हमारी ऐसी बेइज्जती कराने की? उनका लहजा शदीद गुस्से से भरा हुआ था। क्यों खुद को भी रुस्वा करना चाहती हो? क्यों अपने किरदार पर खुद ही कीचड़ उछाल रही हो? रमीन जो कि हैरत के साथ अपने जलते हुए गाल पर हाथ रखे उन्हें देखती रह गई। उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज थीं, उनमें हद से ज़्यादा बेबसी थी। वो सर्द हंसी हंसी बोली, अम्मी मुझे रुस्वा करने की ज़रूरत ही नहीं। ये दुनिया खुद ही मेरे किरदार पर उंगलियां उठा रही है। आपने सुना नहीं वो लोग क्या कह रहे थे? समरीन बेगम ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। ये सब तुम्हारी अपनी गलती है। तुमने खुद ही ये सब किया। अगर तुम चुप रहती तो ये तमाशा न बनता। इतने में उसकी बहन भी आगे बढ़ी और नरम लहजे में बोली, रमीन प्लीज़ मत करो खुद के साथ ये सब। जो हो गया उसे भूल जाओ। हम कुछ और सोच लेंगे, कोई और हल निकाल लेंगे, लेकिन यूँ सबके सामने अपनी बेइज्जती मत करो। रमीन ने बेयकीनी से बहन की तरफ देखा। क्यों ना करूं? क्यों मैं इन सबके मुंह पर हकीकत ना मारूं? आप सब मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं अभी भी इस झूठी दुनिया के असूलों में कैद हो जाऊं। मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। तुम नहीं जानती कि मैं हारून से किस कदर मोहब्बत करती हूँ। उसके बगैर मैं जी सकती हूँ? मैं किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मुझे इश्क था उस नाहंजार हारून से। उसके बगैर मैं यूं तड़प रही हूँ जैसे बिन पानी मछली। तुम्हें तो सब पता है, तुम्हें समझना चाहिए, मगर नहीं। अगर आप लोगों ने ज़बरदस्ती की तो याद रखें मैं खुद को ऐसे ही बेइज्जत करूँगी। समरीन बेगम का पारा और चढ़ गया। बकवास बंद करो रमीन। नहीं अम्मी, अब मैं चुप नहीं रहूँगी। मैं जानती हूँ अब मुझे हर जगह ठुकराया जाएगा, हर दरवाज़ा मेरे लिए बंद हो जाएगा, मगर मैं किसी की ज़िंदगी में शामिल होकर खुद को मज़ीद धोखे में नहीं रख सकती। ये कहकर वो पलटी और तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसके कदम भारी हो चुके थे, जैसे उसका जिस्म बोझ बन गया हो। वो दरवाज़ा धड़ाम से बंद करके अंदर चली गई। कमर दरवाजे से टिकाए बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। बाहर उसकी माँ और बहन एक दूसरे को देखती रह गई, मगर कोई कुछ बोलने के काबिल न रहा। समरीन बेगम को अपना सब कुछ खत्म होता हुआ महसूस हो रहा था। उनकी लाडली बेटी जो हर वक्त खिलखिलाती रहती थी, उसके कहकहे उनके घर में हर वक्त गूंजते रहते थे। अब तो उसकी आवाज़ सुनने को भी वो तरस गई थी। वो जब बोल रही थी तो इतना जहर उगल रही थी जिसकी कोई हद नहीं थी। दरवाजे की घंटी बजने की आवाज़ ने पूरे घर में खामोशी को तोड़ दिया। अलीना ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, फिर जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने खड़े चेहरे को देखकर उसकी सांसें रुक सी गईं। दहलीज पर उस्मान खान यानी उसके मामू और हारून खान के बाप मौजूद थे। उनके साथ एक और शख्स था, सफ़ेद कॉटन के लिबास में मलबूस, भला का हैंडसम और मगरूर सा, मगर बेहद दिलकश अजलान खान। लंबा कद, गहरी आंखें जिनमें हमेशा बेजारी झलकती थी। उसके चेहरे पर कोई जज्बात नहीं थे, जैसे वो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, मगर फिर भी आया था। अलीना ने उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कि वो किसी की गढ़ नहीं चाहता था। वो हैरत के समंदर में डूबी खड़ी थी जब उस्मान साहब ने नरमी से उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, समरीन कहाँ है? अलीना को जैसे होश आया। वो अंदर हैं, उसने कहा और एक तरफ हट गई। उस्मान साहब तेज़ी से अंदर बढ़े और असलान ने एक नज़र अलीना पर डाली, फिर सख्त तासुरात के साथ कदम आगे बढ़ाया। लाउंज में दाखिल होते ही उस्मान साहब ने अपनी बहन को पुकारा, समरीन। समरीन बेगम ने जैसे ही ये आवाज़ सुनी, उनके हाथ लरस गए। वो बेसाख्ता मुड़ी और सामने अपने भाई को देखकर एक लम्हे के लिए साकित हो गई। आंखों में आंसू भर आए, दिल में दबे सारे शिकवे जुबान पर आने को मचलने लगे, मगर वो कुछ ना कह सकी और अपने भाई के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। भाई आप कहाँ थे? मैं बिल्कुल तन्हा हो गई थी। आपके बेटे ने मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मैं बेबस देखती रह गई। उस्मान साहब ने अपनी बहन को संभालते हुए आहिस्ता से कहा, मुझे माफ़ कर दो समरीन। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ कि मेरे बेटे ने रमीन बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म किया, इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी। मैं उस नालायक को कभी माफ़ नहीं करूँगा।
समरीन बेगम पीछे हटी और आंखों में आंसू लिए शिकवा करने लगी। क्या मेरा कसूर यही था कि मैंने अपनी बेटी का रिश्ता अपने सगे भाई के कर दिया? मैंने ये नहीं सोचा था कि अरुण यूं हमारी इज्जत खाक में मिला देगा। उस्मान साहिब का चेहरा सख्त हो गया, आंखों में खतरनाक चमक उभरी। वो फैसला कुल लहजे में बोले, समरीन, मैं अगर अपने बड़े बेटे से तुम्हारी बेटी की शादी को मुकम्मल नहीं कर पाया तो मेरा छोटा बेटा अजलान खान तुम्हारी बेटी से शादी करेगा। ये सुनते ही लाउंज में सन्नाटा छा गया। हाँ, आज मैं इसीलिए तुम्हारी दहलीज पर एक बार फिर आया हूँ। जिस तरह मेरे बड़े बेटे ने तुम्हारी बेटी की इज्जत को दागदार किया है, मेरा छोटा बेटा तुम्हारी बेटी को इज्जत देगा, उसके सर पर अपने नाम की चादर रखेगा। समरीन बेगम हैरत से अपने भाई को देखने लगी। अजलान खान, जो अब तक खामोश खड़ा था, उसकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती उभरी, मगर उसके चेहरे पर किसी किस्म का कोई तासुर नहीं था। वो यूं ही खामोश खड़ा था, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। उस्मान साहिब ने अजलान की तरफ देखा और ठोस लहजे में बोले, मेरा बड़ा बेटा अपनी माँ का लाडला है, वो जो चाहे कर सकता है, मगर मेरा ये बेटा अजलान कभी मेरी बात नहीं टालेगा। समरीन बेगम ने बेयकीनी से अजलान को देखा, जिसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो इस बात पर रजामंद है। वो ना तो इनकार कर रहा था और ना ही किसी किस्म की कोई उलझन उसके चेहरे पर थी। वो बस खामोशी से सब कुछ सुन रहा था, जैसे उसे पहले ही अंदाज़ा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन समरीन बेगम ने बेख्तियार पीछे हटते हुए सख्त लहजे में कहा, नहीं भाईजान, मैं अब अपनी बेटी को दोबारा जहन्नुम में नहीं धकेल सकती। मैंने आपके भरोसे पर अपनी बेटी को आपके बड़े बेटे के हवाले किया था, और क्या मिला? रुसवाई, तलाक, जिल्लत। मैं अब अपनी बेटी को एक और इम्तिहान में नहीं डाल सकती। उस्मान साहिब ने गहरी सांस ली। उनकी नज़र संजीदगी से अपनी बहन के चेहरे पर जमी रही, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहते, पीछे से एक भारी मजबूत आवाज़ उभरी। वो भाई थे और मैं अजलान खान हूँ। सब चौंक कर अजलान खान की तरफ देखने लगे, जो अपनी फुप्पो को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था, चेहरा सख्त मगर लहजा पुरसुकून और यकीन से भरपूर। उस्मान साहिब का छोटा बेटा जो मर सकता है लेकिन अपनी ज़ुबान से नहीं पलट सकता। उसकी गहरी वजनी बात ने समरीन बेगम को एक लम्हे के लिए खामोश कर दिया। वो बेयकीनी से उसे देखने लगी। अजलान खान की शख्सियत में वही जाहो जलाल था जो एक रवायती वडेरे के बेटे में होना चाहिए था, मगर उसके अंदाज में गरूर की जगह यकीन था। उस्मान साहिब ने आगे बढ़कर अपनी बहन के कंधे पर हाथ रखा। समरीन, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ, मगर जो हुआ उसे बदल नहीं सकते। हाँ, आगे की राह बेहतर बना सकते हैं। अजलान तुम्हारी बेटी की हिफाजत करेगा, उसे सहारा देगा। ये रिश्ता तुम्हारी बेटी की इज्जत और मुकाम को बहाल करेगा। समरीन बेगम की आंखें नम हो गईं, मगर वो अभी भी झिझक रही थी। मुझे कोई मसला नहीं है भाईजान, लेकिन रामीन, वो कैसे मानेगी? वो तो शादी के नाम से ही नफरत करती है, वो कभी राजी नहीं होगी। अजलान खान ने एक पल के लिए आंखें मूंदी, जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर गहरी संजीदगी से बोला, ये फैसला उसके मुस्तकबिल का है। वो नाराज़ होगी, गुस्सा करेगी, मगर वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे मना लूँगा। उस्मान साहिब ने मजबूत लहजे में कहा, कि बात मैं खुद रमीन से करूँगा। वो मेरी बेटी है, उसे मैं खुद राज़ी करूँगा। समरीन बेगम बेबस होकर अपने भाई को देख कर रह गई। उस्मान साहिब उसी पल रमीन के कमरे की तरफ बढ़े। उन्हें यकीन था कि वो रमीन को राज़ी कर ही लेंगे। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर दाखिल हो गए थे। रमीन ज़मीन पर ही आंखों में आंसू लिए बैठी थी। उस्मान साहिब ने जब उसको इस हालत में देखा तो उनका दिल लरज़ उठा। किसी की आहट महसूस करके रमीन ने सर उठाया। सामने उस्मान मामू को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो तड़प कर अपने मामू के सीने से जा लगी थी। उन्होंने फौरन उसे अपने सीने में बेच लिया था। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं। उन्होंने अपने हाथों से उसके आंसू साफ किए और उसे अपने सामने रखे सोफे पर बिठा दिया। वो एक बार फिर बिलक बिलक कर रोने लगी थी, मगर उस्मान साहिब उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, ना मेरी गुड़िया, इस तरह खुद को हल्का नहीं करते। किसी बेवफा शख्स के लिए तो बिल्कुल नहीं। मैं कभी उसे माफ़ नहीं करूँगा। मगर हाँ, आज मैं तुम्हारे सामने एक अर्ज़ी लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी बेटी मुझे मायूस नहीं करेगी। उनकी बात सुनकर रमीन ने न समझी से उनकी जानिब देखा। उस्मान साहिब उसकी जानिब देखते हुए बोले, मैंने फैसला किया है कि मैं इस तरह तुम्हारे नाम को दागदार होने नहीं दे सकता। मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारी शादी अपने छोटे बेटे अजलान खान से करवा दूँ। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। वो इस रिश्ते के लिए राज़ी भी है।
تمہارا جو بھی جواب ہے تم اپنی ماں کو دے سکتی ہو۔ ہم بیٹیوں سے مرضی پوچھے بغیر رشتہ نہیں کرتے۔ یہ بول کر وہ ٹھہرے نہیں تھے۔ رمین کو ایک ایسی کشمکش میں مبتلا کر چکے تھے جس کا جواب اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ وہ عثمان ماموں کو ایک لفظ نہیں بول پائی۔ وہ جس طرح آئے ویسے ہی چلے گئے، جبکہ وہ وہیں سر تھام کر بیٹھ گئی کہ اب یہ کون سی نئی مصیبت اس کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اس کا تو دل ہی مر چکا تھا۔ ہارون کے دھوکے کے بعد وہ کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتی تھی، اور وہ بھی ہارون کے چھوٹے بھائی کو۔ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ کئی بار ہارون کے منہ سے سن چکی تھی کہ اسلان بہت ہی مغرور شخص ہے، کسی کو منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتا، ہر شخص کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے۔ کسی بھی خاندان کی دعوت میں اس کو نہیں دیکھا جاتا تھا۔ اس کو صرف اور صرف اپنے بزنس سے پیار تھا۔ یہ بات تو خاندان کا ہر بچہ بچہ جانتا تھا۔ اتنی چھوٹی عمر میں ہی اس نے اپنے نام کا ایک امپائر بنا لیا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ وہ اپنے خاندان کو بلندیوں پر لے جا رہا تھا، مگر اب اس کا رشتہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو یا تو وہ بے حس بن جاتا ہے یا پھر وہ بالکل کمزور ہو جاتا ہے، اور اس بار رمین سکندر بے حس بن گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے تاثرات لمحے بھر میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ وہ اذلان سے شادی کرے گی، وہ ہارون خان سے انتقام لے گی۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے بولی تھی، مجھے برباد کیا ہے نا ہارون تم نے، میں اب تمہیں برباد کر دوں گی۔ تمہارے ہی بھائی سے شادی کر کے تمہاری چھت کے نیچے رہوں گی اور تمہیں جلا کر خاکستر کر دوں گی۔ میری زندگی تو برباد ہو چکی ہے، میں تمہیں اور تمہارے بھائی، تمہارے پورے خاندان کو برباد کر دوں گی۔ یہ کہتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ میں اب مزید نہیں رہوں گی۔ جتنی تکلیف مجھے دی گئی ہے تمہیں بھی اب میں پل پل دوں گی۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے رہتے ہوئے تمہیں تڑپاؤں گی۔ رمین سکندر اب بزدلوں کی طرح روئے گی نہیں، بلکہ پورے خانزادہ خاندان کو تباہ کر دے گی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو صاف کیا، رگڑ رگڑ کر اپنے گال صاف کیے، اور باہر جا کر اپنی ماں کو جواب سنا دیا کہ وہ اس شادی کے لیے تیار ہے، جبکہ سمرین بیگم تو دنگی رہ گئی تھی۔ ان کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی شادی کے لیے راضی ہو چکی ہے، وہ بھی اتنی آسانی سے۔ اس نے لمحوں میں فیصلہ کیا تھا، اور وہ کہتے ہیں نا، انسان جب خود کو برباد کرنے پر آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں اس کا کتنا فائدہ ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری وجہ سے میرا دشمن کتنا برباد ہوگا۔ شاید یہی اس کی سب سے بڑی بے وقوفی ثابت ہونے والی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، اور رات برات کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ تمام تیاریاں وہ سادگی سے کی گئی تھیں۔ یہ بھی رمین کا ہی کہنا تھا، ورنہ عثمان خان تو یہ شادی دھوم دھام سے کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ لاؤنج میں ایک گہری خاموشی تھی۔ سمرین بیگم اپنے بھائی عثمان خان کے ساتھ کھڑی تھی، ان کے شوہر بھی برابر کھڑے تھے۔ وہ بھی جیسے حالات کے آگے ہارے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ صوفے پر سفید کاٹن کے لباس میں اذلان خان بیٹھا تھا، جس کے برابر میں رمین عروسی لباس میں موجود تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی چمک نہیں تھی، صرف سرد خاموشی اور اندر جلتی ہوئی انتقام کی آگ تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ رمین سکندر، کیا آپ کو اذلان خان کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ رمین کی طرف سے جواب نہ پا کر مولوی صاحب نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا اور دوبارہ بولے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ لاؤنج میں ایک پل کے لیے سب کی سانسیں رک گئیں۔ سب کی نظر رمین پر جمی تھی، تو ساکت بیٹھی تھی۔ ایک لمحہ، دو لمحے، اور پھر ہلکی سی آواز میں اس نے کہا، جی قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا کہ آپ کو اذلان خان سے نکاح قبول ہے؟ رمین نے نگاہیں اٹھائیں، ایک پل کے لیے اذلان کو دیکھا، مگر اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ وہ ایسے بیٹھا تھا جیسے یہ سب اس کے لیے عام بات ہو۔ رمین کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چنگاری سلگی تھی، پھر اس نے دوبارہ وہی الفاظ دہرائے، قبول ہے۔ تیسری بار بھی وہی سوال، وہی سرد آواز میں جواب، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے اذلان کی طرف دیکھا، بیٹا آپ کو رمین سکندر سے نکاح قبول ہے؟ اذلان خان نے ایک گہری سانس لی، پھر پرسکون مگر مضبوط لہجے میں بولا، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہوتے ہی مولوی صاحب نے دعا کروائی۔ کمرے میں موجود سب افراد نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، مگر امین کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ یہ سب اس کے لیے محض ایک انتقام تھا۔ رخصتی کا وقت آیا تو سمرین بیگم کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کا ہاتھ تھاما، بھائی جان، اب کوئی دھوکہ نہیں، اب کوئی آزمائش نہیں، میں اپنی بیٹی آپ کے سپرد کر رہی ہوں، آپ اس کا خیال رکھیے گا۔ عثمان صاحب نے
اپنی بہن کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ رمین میری بیٹی ہے، اس کی خوشی اور عزت کی حفاظت میرا فرض ہے۔ اذلان نے بھی پر یقین انداز میں انہیں تسلی دی۔ فکر نہیں کریں پھپھو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ رمین میری ذمہ داری ہے اور میں اپنی ذمہ داری سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ وہ پتھر کی طرح بے حس بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی نمی نہیں تھی، کوئی التجا نہیں تھی، بس ایک سرد جلی ہوئی راگ جیسی خاموشی تھی جس کے نیچے چنگاریاں سلگ رہی تھیں۔ اذلان نے قدم بڑھایا اور گاڑی کی طرف چلا گیا۔ رمین جیسے کسی خواب میں ہو، پھر خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوتے ہی وہ خانزادہ مینشن کی طرف روانہ ہوگی۔ ایک مختصر مسافت کے بعد اس کا گھر آ گیا تھا۔ گاڑی رکی، اذلان باہر آیا اور اس نے اپنی چوڑی ہتھیلی اپنی بیوی کے سامنے پھیلائی۔ ایک نگاہ رمین نے اس کے چہرے پر ڈالی اور پھر اس کے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے اکیلے ہی گھر کے اندر چلی گئی۔ اذلان نے حیرت سے اس کی پشت کو دیکھا تھا، مگر پھر سر جھٹک کر اپنے باپ کے ساتھ اندر کی جانب بڑھا تھا۔ خانزادہ مینشن کے حال میں گہری سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اذلان اور امین لاؤنج میں داخل ہوئے، ان کی نظریں سامنے بیٹھی زلیخا بیگم پر جا ٹھہری، جو دوپٹے کے پلو سے بار بار اپنی آنکھوں کے آنسو پونچھ رہی تھی۔ میرا ہارون چلا گیا، زلیخا بیگم نے بھیگی آواز میں کہا۔ میرا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ ان کی آواز پر رمین چونکی۔ اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اس نے تو یہ نکاح صرف ہارون کو جلانے کے لیے کیا تھا، مگر وہ تو چلا گیا۔ اس کے سارے خواب، ساری امیدیں پل بھر میں چکنا چور ہو گئی۔ اذلان بھی سن کر چند لمحے خاموش رہا۔ اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی، مگر وہ کچھ بولا نہ۔ عثمان صاحب نے گہری سانس لی اور زلیخا بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، اگر تم بیٹوں کی ماں بن گئی ہو تو اس بات پر غرور مت کرو۔ زلیخا، خدا نے اگر تمہیں بیٹی نہیں دی تو بیٹوں کے نصیب سے ڈرو، ان کے مقدر کا سوچو۔ زلیخا بیگم نے آنسو بھری آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھا، مگر کچھ نہ بولی۔ ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اذلان نے ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی، پھر امین کی طرف دیکھا جو سکتے میں کھڑی تھی۔ ایک پل کو وہ ٹھٹکا، مگر پھر جیسے خود کو سنبھالا، اس نے آگے بڑھ کر مضبوطی سے رمین کا ہاتھ تھام لیا۔ رمین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، مگر اذلان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر وہ خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وہ ایسا ہی تھا، اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے والا۔ فضول چیزوں کے لیے کبھی اس کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اذلان کی نظر سامنے پڑی لال چادر پر پڑ گئی تو اس کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ وہ غصے سے ارد گرد دیکھ کر بولا، یہ سرخ چادر کس نے بچھائی؟ اذلان کی ایک رکت آواز کمرے میں گونجی۔ رمین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں نے اس سفید چادر کا کہا تھا، یہ سرخ چادر کا کس نے کہا؟ وہ ملازمہ سے پوچھ رہا تھا، مگر اس کی نظر رمین پر جمی ہوئی تھی، جیسے اس کی ہر حرکت کا جائزہ لے رہا ہو۔ وجہ؟ ملازمہ کے جانے کے بعد رمین نے حیرانگی سے پوچھا۔ اذلان نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ قدم آگے بڑھایا۔ وجہ یہ کہ تم نے پہلے میرے بھائی سے نکاح کیا تھا۔ میں آج کی رات تمہاری پاک دامنی کا ثبوت چاہتا ہوں۔ اگر اس سفید چادر پر سرخ دبا لگا تو تم پاک دامن ہو، اور اگر نہیں آیا، وہ لمحہ بھر کو رکا، تو اس کا مطلب ہے کہ تم استعمال شدہ ہو، اور میں استعمال شدہ چیز نہیں رکھتا۔